بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے شوبز سے۔ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، میوزیشین سے اس کا تعلق ہے، موسیقار ہیں۔ کچھ سیشن پہلے ہم کر چکی ہے۔ کتاب بہت ان کی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ہے، تو چاہوں گا کہ آپ سے شیئر کروں۔ موسیقار ناشاد کہتے ہیں، موسیقار ناشاد کو موسیقار اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ برصغیر میں شاید ہی کسی کو یہ حق حاصل ہو یا خطاب دیا گیا ہو۔ ان کی آٹو بایوگرافی بہت مشہور ہے، ایک میگزین میں چھپی تھی، کشتوار چھپی تھی، بہت بڑا چرچا ہوا۔ پھر اسے اٹلانٹک پبلشر نے کمپائل کر کے نوشاد کی سوانح حیات خود نوش کے نام سے پبلش کیا، مختلف زبانوں میں ہوئی ہے۔ دوسرا چیپٹر ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخصیت ہے عبدالعلیم نامی صاحب، انہیں نامی صاحب کہا جاتا تھا۔ بہت ذی علم شخصیت تھے، بہت بڑا مطالعہ تھا، اور انہوں نے انڈیا کے اسٹیج پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ کتابوں کا علم اتنا تھا، شوق اتنا تھا کہ گھر میں ہر طرف ان کی کتابیں بکھری ہوتی تھی۔ حالت یہ تھی کہ وہ تکیے کے طور پر بھی کتابوں کو استعمال کرتے تھے۔ کہتے ہیں مجھ سے انسیت تھی۔ ایک مرتبہ میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ نوشاد، تم ڈائری لے آؤ اور پین پکڑ لو ہاتھ میں۔ اور میں نے ڈائری کھولی، نوشاد صاحب کہتے ہیں، اور کہا کہ لکھو کہ تمہیں تمہاری منزل ضرور ملے گی، اور نیچے کہا کہ میرا نام لکھو۔ کہتے ہیں میں نے لکھا کہ تمہیں تمہاری منزل ضرور ملے گی، نیچے نامی صاحب لکھ دیا۔ اب کہتے ہیں قدرت کا کرشمہ یہ ہوا، مجھے آہستہ آہستہ فلمیں ملتی گئی، اور ایک وقت یہ آیا کہ میں نے اپنا گھر زمین پر بنایا اور اس کا نام آشیانہ رکھ دیا۔ اب کہتے ہیں ظاہری بات ہے، فلم انڈسٹری سے وابستہ تھا، ساری فلم انڈسٹری کی شخصیات کو میں نے بلایا تو وہاں نامی صاحب کو بھی بلائے۔ اب کہتے ہیں بڑی بڑی شخصیات تھی، وہاں نامی صاحب آئے اور مجھے کہا کہ نوشاد، وہ ڈائری لے آؤ جو میں نے تمہیں لکھوائی تھی۔ میں ڈائری لے آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جملہ سب کے سامنے پڑھو۔ سب کے سامنے پڑھا اور کہا کہ جب تم نے یہ جملہ لکھا تھا تو میں نے ایک جملہ اپنے اندر میں کہا تھا، وہ کہا تھا کہ جس دن تمہیں منزل ملے گی میں تمہیں سلوٹ کرنے ضرور آؤں گا، اور آج میں تمہیں سلوٹ کرنے نوشاد صاحب کہتے ہیں جب کھانا لگا تو مجھ سے معذرت کی اور اجازت چاہی۔ میں نے کہا نامی صاحب کھانا لگ گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں صرف اپنے خوابوں کی تعبیر دیکھنے آیا تھا، میں کھانا کھانے نہیں آیا تھا۔ میں نے جب اپنی کار انہیں کہا کہ لے جائیں ڈرائیور کے ساتھ، تو انہوں نے کہا دیکھو نوشاد، یہاں شہر میں بس بہت اچھی چلتی ہے، سروس بہت اچھی ہے، اور مجھے عادت بھی اسی بسوں پر چڑھنے کی ہے، میری عادت خراب مت کرو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ نامی صاحب کی طبیعت کچھ علیل ہے، ضعیف تھے، ہر طرف کتابیں تھیں، کتابوں کے بیچ میں سوئے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ نامی صاحب، آپ کے بعد آپ کا کون ہے جو ان کتابوں کو سنبھالے گا؟ اگر اجازت دیں تو میں کسی لائبریری میں انہیں رکھواؤں۔ تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی، میں نے کچھ عرصے کے بعد ساری کتابیں لائبریری میں رکھوا دی۔ اب کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ نامی صاحب کی بیٹی کی شادی ہے اور انہیں خرچے کی بہت ضرورت ہے، تو میں نے ایک دوست سے صلاح کر کے، مشورہ کر کے، اڑن کھٹولا فلم کا اسکرپٹ لکھوایا، وہ بھی ترجمہ انگلش میں کروایا، کیونکہ بڑے ذی علم شخص تھے، انہوں نے وہ لکھ کر دیا۔ اب کہتے ہیں دوست کے ساتھ میرا معاملہ طے ہو گیا، شادی قریب تھی، میں ان کے گھر پر گیا، ایک خطیر سی رقم انہیں پیش کی، تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ نوشاد، تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارا کام کر کے اپنا پیٹ بھروں گا؟ تم یہ رقم لے جاؤ۔ اب کہتے ہیں کہ ان کی بیوی سوالیہ نظروں سے ہمیں دیکھ رہی تھی، اور وہ بھی چاہتی تھی کہ یہ رقم لے لے، مگر نامی صاحب نے کہا نہیں نوشاد، میں تم سے اپنی محنت کا صلہ نہیں لوں گا، کچھ در ایسے ہوتے ہیں جہاں دروں کو کھولا نہیں گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے محبوب فلم ہم نے بنائی تھی، اور ہم نے سوچا تھا کہ نامی صاحب سے مدد لیں، مگر کچھ ایسے اس میں سین تھے، ہم نے ان سے مدد نہیں لی، اور کچھ عرصے کے بعد وہ سینسر بورڈ میں وہاں کے افسر بن گئے۔ اب میرے محبوب ان کے سامنے فلم آئی تھی، اب حالت یہ تھی کہ ایک ایسا پوائنٹ انہوں نے پکڑ لیا جو کسی کے ذہن میں نہیں تھا۔ ہیروئن ایک تھی،
اور دلہن دوسری کو بنایا گیا تھا اور گھرداری جو کرتی ہے وہ تیسری ہیروئن تھی. اب وہ گھونگھٹ کے طور پر جو ہیروئن نکلی تھی وہ دوسری تھی, اور جو گھر میں زوجہ کے طور پر استعمال ہو رہی چل رہی تھی وہ کچھ اور تھی. اب نامی صاحب نے آبجیکشن لگایا, بڑے بڑے لوگ گئے, بڑی بڑی رقم انہیں آفر کی گئی اور سب کو انکار کیا. کہا کہ یہ سین ہٹا دو, ایک ہی ہیروئن ہر سین میں ہو تب میں اس کو پاس کروں گا. اب کہتے سب دوستوں نے مجھے کہا کہ نوشاد آپ بھی نامی صاحب بات رکھتے ہیں, آپ ذرا ان سے التجا کیجئے. کہتے ہیں میں جب ان کے پاس گیا تو مجھے دیکھ کر سمجھ گئے. کہا کہ میرے محبوب فلم تم نے بنائی ہے مگر میرے محبوب تم ہو, تم جب آئے ہو تو میں تمہیں انکار نہیں کر سکتا. وہ پاس ہو گئی اور وہ فلم بڑی مقبول ہو گئی. اب کہتے ہیں ساری زندگی کسی کا احسان نہیں لیا, خوددار شخص تھے, با کردار آدمی سے. بہت سی کتابیں ان کی اب بھی PDF پہ آپ کو مل جائیں گی ریختہ میں, کہ اردو ادب اور اردو ادب کا تھیٹر اور ڈرامہ, 4 سے 5 کتابیں ان کی اردو ادب کی فلر کہلائی جاتی ہیں. عبدالعلیم نامی صاحب جسے کہتے تھے, یہی کریکٹر بلڈنگ ہوتا ہے, یہی شخصیت ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسے پیش کریں کہ دوسرا آپ سے متاثر ہو. آپ کی زندگی چاہے کیسے بھی کٹی ہو, دوسرے آپ سے سبق لیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.